الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرا نام سہیل شکور ہے۔ میں پنجاب تھیلیسیمیا اینڈ ادر جینیٹک ڈس آرڈرز پریونشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے ریجنل آفس ساہیوال میڈیکل کالج میں بطور ریجنل کوآرڈینیٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ 8 نومبر کو ہم تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے قومی ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ اس ڈے کو منانے کا مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اس بیماری کو سمجھیں اور اس کے تدارک میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے۔ خون کے سرخ خلیوں میں آئرن کنٹیننگ ہیموگلوبن ہوتی ہے جس کا کام آکسیجن کو پورے جسم کے اندر سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے بچوں میں ہیموگلوبن کی پروڈکشن میں کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کے سرخ خلیے کم بنتے ہیں اور بچہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے بچے میں ایک تو سرخ خلیے کم بنتے ہیں اور دوسرا جو بنتے ہیں وہ جسم کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسے بچوں میں بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو بچہ تھیلیسیمیا کی وجہ سے خون کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات سے گزرتا ہے، جیسا کہ اس کی ہڈیاں ٹیڑھی اور کمزور ہو جاتی ہیں، سست پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی تلی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے اس کو بلڈ کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، جیسا کہ ایڈز، ہیپاٹائٹس وغیرہ۔ اس کے جسم میں آئرن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ اس کے دل، جگر اور پھیپھڑوں پر انتہائی برے اثرات ڈالتی ہے۔ پنجاب میں تھیلیسیمیا کی پریونشن پر 2010 میں پبلک سیکٹر لیول پر کام شروع ہوا۔ انتہائی کوششوں کے بعد گورنمنٹ نے تھیلیسیمیا کو سیریس لیا، جس کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو K2 ٹریک پر 10 دن تھیلیسیمیا کے بچوں کو ساتھ لے جا کر واک کرنا پڑی۔ تو یہ کہانی ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ حکومت ایک بہت بڑا پروگرام رن کر رہی ہے پریونشن کا، جو ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے، یعنی بالکل فری آف کاسٹ یہ سروسز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے کہ جی ہم اس کے بارے میں جتنا شعور پیدا کر سکتے ہیں وہ کم ہے۔ شعور ہی دینا سب سے بڑا صدقہ جاری ہے۔ یہ جب ہم ورکشاپس کرتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کمرے میں سے بات سن کے جب آپ باہر نکلیں تو اس کے اوپر مزید کسی قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے اتنا ہی اس پیغام کا فائدہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو زیادہ اس کے لوگوں میں شعور آئے گا اور لوگ جو ہیں وہ گھبرائے بغیر اپنے بچوں کو ٹریٹمنٹ بھی کروائیں گے اور پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام بھی کریں گے۔ آپ جتنا یہ پیغام پھیلائیں گے اتنا ہی یہ پیغام جو ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ بلکہ جہاں تک پیدائش سے پہلے تشخیص کا تعلق ہے، وہ میں تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کا کنورٹ ہونا ناؤ انٹو این انسٹیٹیوٹ، اس بات کی مبارکباد پیش کرتی ہوں فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کی کہ انہوں نے اس پروگرام کو بڑھا کے اب باقاعدہ اس کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ بن رہی ہے جو صرف تھیلیسیمیا نہیں بلکہ اور جو موروثی مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھے گی، اور حکومت ان چیزوں کو سب کو سپورٹ کر رہی ہے۔ میرا کام تھا پریونشن کا، پیدائش سے پہلے تشخیص کا۔ بہت مہنگا ٹیسٹ تھا، ہم اپنے تھیلیسیمیا سوسائٹی آف پاکستان کی طرف سے آفر کرتے تھے، لیکن مجھے شروع میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ ہماری سوسائٹی کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت کو احساس دلایا جائے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اس کی اونرشپ لے۔ اس کے لیے ہم نے بڑے پاپڑ بیلے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پہلی دفعہ 2001 کے اندر بیس کیمپ آف K2 میں 5 تھیلیسیمیا کے بچے جو ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ تھے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے لے کے گئی۔ اس میں حسین جعفری میرے ساتھ تھے، ڈاکٹر طاہر میرے ساتھ تھے، ایک بہت بڑا گروپ ہمارے ساتھ تھا۔ ان ڈاکٹرز کا جن سے میں نے انگلینڈ میں پیدائش سے پہلے تشخیص کا طریقہ سیکھا تھا، اس میں جیرلڈ میسن تھا، رابرٹ ملر تھے، یہ سب تشریف لے آئے، اور یہ ہم سب نے مل کے ایک سب سے مشکل دنیا کی واک، سب سے مشکل ٹریک
جو K2 ٹریک کہتے ہیں وہ ہم نے 10 دن کے اندر مکمل کی. فائدہ اس کا یہ ہوا ہمیں کہ وہ بریکنگ نیوز بنی BBC اور CNN کے لیے. جب وہ وہاں بریکنگ نیوز بنی کہ پہلی دفعہ اس ہائٹ پہ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ بچے گئے ہیں, تو تب پاکستان ٹی وی نے PTV نے بھی اس کو پک کیا اور ہم نے اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہوئی تھی, اور وہ ڈاکیومنٹری انہوں نے بار بار چلائی. اور جب وہ بار بار چلی تو دھیان حکومت کا اس طرف آیا کہ شاید ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا. تو پہلی دفعہ اگر تھیلیسیمیا کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا تو تب پتہ چلنا شروع ہوا جب اس کے بارے میں ہم نے انٹرنیشنلی بھی شور مچایا. ورنہ اس سے پہلے تو میں منسٹر صاحب میں پہلی دفعہ جب ہمیں تھیلیسیمیا کے بارے میں کر رہے تھے فنکشن, تو جب میں لے کے جا رہی تھی منسٹر کو تو سارے رستے تو ان کو میں پہلے سبق پڑھا رہی تھی کہ اس کا نام تھیلیسیمیا. اور تھوڑی دیر بعد پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب کی نام دسیا سی تسی؟ یہ تھیلیسیمیا. پھر کہتے ہیں اچھا تھیلیسیمیا. میں کہا نہیں جی تھیلیسیمیا. اور بیچارے آخر میں بڑے فرسٹریٹ ہو کے مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نا تو کو آسان جا رکھ لینا سی. میں کہ جی میرے واسطے گل ہوتی تو میں ضرور رکھ لینی, لیکن میرے واسطے کھیڈ نہیں سی ہے. تو جنہوں نے ڈسکور کیتا دے آر دی ونز ہو نیمڈ اٹ. آج الحمدللہ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ تقریباً 70 سے 80% لوگوں نے نام بھی سنا ہوا ہے, کچھ تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ بھی ہے. اور آج الحمدللہ یہ جو ایفرٹ ہم نے کیا تھا تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کا, یہ میں نے تب شروع کیا تھا جب میں پروفیسر تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر. تو یہ پریونشن پروگرام ہم نے حکومت کے لیے شروع کیا تھا, اور آج وہ دنیا کا سب سے بڑا پریونشن پروگرام ہے. یعنی اس پریونشن پروگرام کے تحت جس طرح نہ صرف ہم اسکریننگ کر رہے ہیں جن کے خاندان کے اندر تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, بلکہ ان کی باقاعدہ فیملی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ کرنے کے بعد ان کو ایڈوائس دیتے ہیں. اگر 2 تھیلیسیمیا کیریئرز کی آپس میں شادی ہونی بھی ہے تو پھر ان کو یہ ضرور نصیحت دیتے ہیں کہ آپ پیدائش سے پہلے تشخیص ضرور کروا دیں 3 مہینے کے اندر, کیونکہ خدا نخواستہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو تو پھر آپ ڈیسیجن لے سکیں. PTGD&RI کا قیام ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت سے 1 جولائی 2021 کو وجود میں آیا. جو کام ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک پروگرام کے طور پر بطور پروفیسر شروع کیا تھا, وہ آج ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے. تھیلیسیمیا پروگرام جو کہ صرف تھیلیسیمیا سے روک تھام پر کام کرنے کے لیے بنا تھا, اب انسٹیٹیوٹ کی صورت میں ادر جینیٹک ڈس آرڈرز اور ریسرچ پر بھی بہت جلد کام شروع کرنے جا رہا ہے. PTGD کا ہیڈ آفس فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں قائم ہے, اور ہر ڈویژن پر ایک ریجنل آفس بنایا گیا ہے جو کہ میڈیکل کالج یا ٹیچنگ ہاسپٹل میں قائم ہے. ہر ضلع میں DHQ پر ضلع لیول کا آفس ہوتا ہے جہاں پر فیلڈ آفیسرز اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. PTGD ریجنل سینٹرز اور ضلعی سینٹرز کے ذریعے مندرجہ ذیل کام سر انجام دیتا ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد تھیلیسیمیا کی اسکریننگ, جس کو PMSD بھی کہتے ہیں, یعنی پری میریٹل اینڈ پوسٹ میریٹل یا سیمپل فار ڈائگنوز. تھیلیسیمیا والے بچے کی ماں اور باپ کے تمام رشتہ داروں کی اسکریننگ, جس کو EFS کہتے ہیں, یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ. اس بیماری میں مبتلا لوگوں اور ان کے رشتہ داروں کی کاؤنسلنگ اور سماجی آگاہی. اب ہم دیکھیں گے کہ PTGD کا یہ نیٹ ورک کس طرح یہ کام سر انجام دیتا ہے. بچہ جب خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو والدین اسے میڈیکل چیک اپ کے لیے بچوں والے ڈاکٹرز کے پاس لے کر آتے ہیں. ڈاکٹر بچے میں خون کی شدید کمی کو دیکھتے ہوئے ضروری ٹیسٹ کرواتا ہے اور ٹرانسفیوژن کا مشورہ دیتا ہے. PTGD کا فیلڈ آفیسر تمام ضلع کے بچوں والے ڈاکٹرز اور ٹرانسفیوژن سینٹر سے رابطے میں ہوتا ہے. وہ اس بچے کا ڈیٹا فیلڈ آفیسر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جس کے بعد وہ اس فیملی سے رابطہ کر کے اس بچے اور اس کے والدین کے سیمپل لے کر فوری ریجنل لیب کو بھجواتا ہے. لیب میں یہ ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں اور ماہر ہیماٹولوجسٹ اس ٹیسٹ کی رپورٹ تیار کرتا ہے اور رپورٹ کو PTGD کے آن لائن سسٹم پر آن لائن کر دیتا ہے. اور اگر کوئی فردر ٹیسٹ کرنا ہو تو وہ سجیسٹ کرتا ہے اور وہ اسی سیمپل سے فردر ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے. اس طرح سے بچے میں تھیلیسیمیا اور والدین میں کیریئر نان کیریئر کی تشخیص کا عمل مکمل ہوتا ہے.
اور پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں خون کی کمی کی اصل وجہ تھیلیسیمیا ہے یا کوئی اور۔ پریونشن کا اصل کام اب شروع ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کا بچہ PTGD میں انڈیکس چائلڈ کہلاتا ہے اور ہمارے EFS سسٹم میں ضلع کے لیول پر اسے ایک خاص فیملی نمبر الاٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس فیملی کی جینیٹک کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور تمام رشتہ داروں کے ٹیسٹ کروانے پر ان کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح فیلڈ آفیسر اس فیملی کے خون کے سیمپل لیتا ہے اور ریجنل لیب کو بھجوا دیتا ہے، جہاں پر اس فیملی میں کیریئر اور نان کیریئر کی شناخت کی جاتی ہے اور انفرادی رپورٹس تیار کی جاتی ہیں۔ پھر اس فیملی کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ جو جوڑے کیریئر ہیں وہ ہر حمل کے دوران ہم سے رابطہ کریں گے اور CVS ٹیسٹ ہر حمل کے دوران کروائیں گے، تاکہ آنے والے بچے کا علم ہو سکے کہ وہ اس تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ CVS ہر حمل کے دوران کروانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ سے صرف اسی حمل میں بچے کے تھیلیسیمیا میں مبتلا ہونے کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی رپورٹ کا رزلٹ صرف اور صرف اسی حمل تک محدود ہوتا ہے۔ پریونشن کے اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر سینکڑوں فیملیاں صحت مند بچے پیدا کر رہی ہیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں، مگر ابھی بہت کام باقی ہے۔ جب سے ساہیوال میں ریجنل سینٹر قائم ہوا ہے، اب تک 37 فیملیاں CVS کروا چکی ہیں، جن میں سے تھیلیسیمیا میجر کے 7 حمل رپورٹ ہوئے تھے اور انہوں نے حمل ختم کروا دیا تھا، اور باقی 29 فیملیز صحت مند بچے پیدا کر چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا نام پروفیسر راشد قمر راؤ ہے اور میں پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج ہوں۔ آج کی جو ہم بات چیت شروع کرنے والے ہیں ابھی، اس کا تعلق تھیلیسیمیا ڈے سے ہے، جو ہم نیشنلی 8 نومبر کو مناتے ہیں۔ اور میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں جس انسٹیٹیوٹ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ ایک ریجنل سینٹر ہے، اور اس ریجنل سینٹر ہی کی مناسبت سے، کیونکہ ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں پروفیسر یاسمین راشد، ان کی کاوشوں سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی محنت سے ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کا نام ہے پنجاب تھیلیسیمیا اینڈ ادر جینیٹک ڈس آرڈرز پریونشن اینڈ ریسرچ سینٹرز۔ تو اس کا ایک ریجنل سینٹر ساہیوال میں ہے، اور بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب تھیلیسیمیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑے ہی اچھے پیارے پیارے سے بچے ہمیں ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہ ہیلدی نہیں ہوتے، وہ سک بچے ہوتے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق 7000 بچے ہر سال ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو تھیلیسیمیا میجر کا مرض لاحق ہوتا ہے، اور یہ جو ایک انسیڈنس ہے یہ پروبیبلی پولیو سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں موجودہ کنڈیشن میں تو اس کے اوپر توجہ ڈینگی اور کووڈ سے بھی زیادہ ہمیں دینی چاہیے۔ اور دوسرا میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اتنی سیویریٹی ڈیزیز کی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میجورٹی لوگ جو کہ تھیلیسیمیا کا موجب بنتے ہیں وہ کیریئر ہوتے ہیں، ان کو تھیلیسیمیا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا ایک مرد اور ایک ایسے عورت شادی کر لیں جو نارمل ہیں لیکن وہ کیریئر ہیں، تو ان کے بچوں کو تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی گزارش ہے، شاید اب یہ لا بن گیا ہے کہ جتنے بھی شادیاں ہوتی ہیں ملک میں، ان کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کیریئر تو نہیں ہے، اور نکاح نامے کے اندر اس کا باقاعدہ اندراج ہونا چاہیے، تاکہ ہم یہ پاسبل کر سکیں کہ ایسے 2 لوگوں کا جو کیریئر ہو ان کی شادی نہ ہو سکے، اس سے تاکہ اس مرض کو ہم بچا سکیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت سے ممالک ہیں جن کے نام لوں تو ایک لمبی لسٹ ہے، جس پہ اس ماڈل پہ کام کر کے انہوں نے تھیلیسیمیا کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ تو اس ڈے کا منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ڈسکریج کریں ایسے لوگوں کو، ایسی فیملیز کو، ایسے خاندانوں کو جو اپنے بہت سے اور مقاصد کے لیے کزن میرجز کے حق میں بولتے رہتے ہیں اور ان کے حق پہ رہتے ہیں، اور شادیاں کزنز میں آپس میں ہوتی ہیں، اور دس از ون آف دی میجر ریزن فار تھیلیسیمیا
اور سیکنڈلی ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں، اس سے شرماتے ہیں، اس چیز کو عجیب خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی شادی کرنی ہے، کسی بچی کا رشتہ لینا ہے، بچے کا رشتہ لینا ہے، ہم پہلے اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا ہے، اس سے ہم مائنڈ کرتے ہیں. حالانکہ مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کرانا چاہیے تاکہ ہم ایک ایسی بیماری سے بچ سکیں. کیونکہ جب بچے آپ کے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جنت ہوتے ہیں، آپ کے لیے زندگی ہوتے ہیں. اگر بچے سک ہوں، بیمار ہوں، آپ کی لائف بھی خراب ہو جاتی ہے. تو میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں کے جو لوکل ہمارے دوست ہیں ریجنل سینٹر میں جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دن ارینج کیا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے جو ہماری بات چیت ہے، اگر یہ بات آگے نکلے گی، پہنچے گی، لوگوں تک جائے گی اور لوگوں کو اس کا شعور ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں، نہیں تو 15 سے 20 سال میں ہم اپنے ملک سے تھیلیسیمیا کو جڑ سے اکاڑ پھینکیں گے. اس بات کو غور سے سنیے، لوگوں تک پہنچائیے اور اس پہ خود بھی عمل کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا نگہبان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ساجد مصطفیٰ ہے اور میں ساہیوال میڈیکل کالج میں شعبہ امراض بچگان میں بحیثیت پروفیسر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. بچوں میں خون کی کمی کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک خطرناک اور تقریباً ناقابل علاج وجہ تھیلیسیمیا کا مرض ہے. تھیلیسیمیا خون کی وہ بیماری ہے جس کا علاج زندگی بھر انتقال خون ہے. پاکستان میں اس وقت تھیلیسیمیا میجر کے تقریباً 60,000 رجسٹرڈ مریض ہیں، جن کے علاج و معالجہ پر تقریباً 27 ارب روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں. اور تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا سالانہ 7,000 نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی تقریباً 19 بچے روزانہ. تھیلیسیمیا میجر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل تندرست محسوس ہوتا ہے، لیکن 6 ماہ سے 1 سال کی عمر میں خون کی شدید کمی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی زندگی بچانے کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے، جو کہ زندگی بھر ہر ماہ یا پھر 1 ماہ میں 2 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ دفعہ ہو سکتی ہے. بار بار انتقال خون سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے ان بچوں کا لائف سپین یا عرصہ حیات عام بچوں سے بہت کم ہوتا ہے. اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ والدین جن کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کس کرب سے گزرتے ہیں. پنجاب تھیلیسیمیا اینڈ ادر جینیٹک ڈس آرڈر پریونشن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ریجنل آفس واقع ساہیوال میڈیکل کالج پر موجود سہولیات کی وجہ سے ایسے بچوں کی تشخیص میں بہت آسانی پیدا ہوئی ہے. ان کی سروسز صرف تشخیص کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ کسی میں بھی یہ مرض پتہ چل جانے کے بعد اس کی پوری فیملی کی اسکریننگ کی جاتی ہے، تاکہ تھیلیسیمیا مائنر سے متاثرہ والدین میں بر وقت پری نیٹل ڈائگنوسس یعنی تشخیص قبل از پیدائش اسکریننگ کر کے تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی پیدائش کو روکا جا سکے اور والدین کو آنے والے وقت میں معاشی اور ذہنی کرب سے بچایا جا سکے. فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے انڈر اس انسٹیٹیوٹ کا قیام اس مرض کے خاتمہ کی طرف بہت بڑا قدم ہے. پری نیٹل ڈائگنوسس یعنی تشخیص قبل از پیدائش اسکریننگ ٹیسٹ کی سہولت، جس کے لیے لوگوں کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے تھے اور لاہور کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا، اب وہ سہولت متاثرہ خاندانوں کے لیے ان کے اپنے شہر میں بلا معاوضہ میسر ہے. اس بیماری کی تشخیص قبل از پیدائش اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. 8 نومبر قومی تھیلیسیمیا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد تھیلیسیمیا کے مرض کی اسکریننگ ضرور کروائی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں میں اس بیماری کو منتقل ہونے سے روکا جا سکے اور صحت مند قوم پروان چڑھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر رئیس عباس ہے اور میں ہیڈ آف پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ساہیوال میڈیکل کالج اینڈ الائڈ ہاسپٹلز ہوں. تھیلیسیمیا بنیادی طور پر خون کی ایک خطرناک اور پیدائشی بیماری ہے. تھیلیسیمیا خون کی اس مرض کو کہتے ہیں جس میں خون کے سرخ خلیوں میں موجود ہیموگلوبن کا پیدائشی یعنی کہ بناوٹی نقص ہوتا ہے. خون کے سرخ خلیوں میں موجود ہیموگلوبن بنانے کے لیے 2 جینز ایک ماں اور ایک باپ سے ورثے میں بچوں کو منتقل ہوتی ہیں. اگر ایک نارمل اور ایک ایب نارمل جین بچے کو منتقل ہوتا ہے تو انہیں کیریئر کہا جاتا ہے.
कैरियर की स्क्रीनिंग के लिए मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। बुनियादी तौर पर CBC टेस्ट किया जाता है जो कि माहिर हीमाटोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी होता है। इसके बाद HB इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है जिससे कैरियर और नॉन कैरियर की शनाख्त की जाती है और थैलेसीमिया मेजर को डायग्नोज किया जाता है। पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का रीजनल सेंटर जो कि साहिवाल मेडिकल कॉलेज में मौजूद है, ये तमाम टेस्ट बगैर किसी मुआवजा के अवाम की सहूलत के लिए करता है। कोई भी किसी भी वक्त ये टेस्ट करवा कर मालूम कर सकता है कि वो थैलेसीमिया का कैरियर तो नहीं। बहैसियत कौम हमें इस मामला में गफलत नहीं बरतनी चाहिए और जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ये आगाही सब तक पहुंचानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना रूज है। मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हीमाटोलॉजी हूँ। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है। इससे बचाव इसी सूरत मुमकिन है कि शादी से पहले या इसके बाद थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करवाई जाए ताकि ये मालूम हो सके कि इस कपल में थैलेसीमिया के जीन्स मौजूद हैं या नहीं, जो दो थैलेसीमिया कैरियर की शादी की सूरत में बआसानी अगली नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट इंतहाई सादा और आसान है और इन पर कोई पैसा भी खर्च नहीं होता क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ये सहूलत बिल्कुल फ्री मुहैया कर रही है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम इस सफ़र की जानिब एक इंतहाई अहम कदम है और इस इदारे के रीजनल सेंटर का क़याम साहिवाल में एक इंतहाई काबिल तारीफ इक़दाम है। बतौर माहिर अमराज़ खून 8 नवंबर थैलेसीमिया से बचाव के कौमी दिन के मौका पर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बर वक्त थैलेसीमिया स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं ताकि हमारे माशरे में थैलेसीमिया के मर्ज पर काबू पाया जा सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया इजहार है। मैं गायनी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। आज मैं आपसे थैलेसीमिया के बारे में कोई बात करूँगी। जैसे कि आप सब जानते हो कि थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है, लेकिन ये नॉर्मल वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होता। उन वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है जिन्हें पहले से ये मर्ज़ मौजूद हो लेकिन उसकी हल्की किस्म हो, जिसको कैरियर बोलते हैं। जब दो कैरियर आपस में शादी करते हैं तो फिर बच्चे ज़्यादा सीवियर थैलेसीमिया के साथ, ज़्यादा सख्त मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं जिसमें उनको हर महीने खून की ज़रूरत होती है और उनकी बॉडी खुद से खून पैदा नहीं करती। तो इसमें इस अमर की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें ख़ानदानी शादियों को रोकना चाहिए और इस्लाम के असूलों के मुताबिक शादी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों की शादी हो और जिनके ख़ानदान में ये प्रॉब्लम मौजूद है, उनको पहले ही अपने टेस्ट के ज़रिए ये पता चलाना चाहिए कि उनमें ये मर्ज़ की हल्की किस्म मौजूद तो नहीं है जिसको कैरियर बोलते हैं। अगर कुछ ऐसा हो तो उनकी शादी को रोक देना चाहिए। और अगर खुदा ना खासा ऐसे कपल्स की शादी हो जाती है तो उनमें फिर आपने ये करना है कि जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो तीसरे महीने के दरमियान में एक टेस्ट होगा जिसको CBS बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर केसेस में ये चांस होता है कि बच्चा ज़्यादा सख्त थैलेसीमिया के साथ पैदा हो जाए और कपल को तब पता चले जब बच्चा दुनिया में आ चुका होता है। तब आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लाइलाज मर्ज़ है जिसका 100% इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बचाव बहरहाल मुमकिन है और बचाव सबसे बेहतरीन चीज़ है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट डेज में एक मरीज़ मेरे पास आई, उसका बच्चा 14 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। उस बच्चे को थैलेसीमिया था। उसके चंद अल्फाज ने मुझे बहुत ही झंझोड़ के रख दिया। वो ये थे कि डॉक्टर साहब ये 14 साल मैं ज़िंदा तो रही हूँ लेकिन इसमें ज़िंदगी नहीं थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छी सहूलत मुहैया कर दी है जो कि थैलेसीमिया रीजनल सेंटर की सूरत में है और ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़री है और मैं गायनी के शोबे में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज नेशनल थैलेसीमिया प्रिवेंशन डे के मौके पे आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ थैलेसीमिया के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है और ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, थैलेसीमिया माइनर कैरियर, तो तकरीबन 25% चांस है हर हमल में कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। लिहाजा इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि कैरियर पेरेंट्स हर हमल में 11 से 14 हफ्ते के दौरान एक ख़ास किस्म का टेस्ट करवाएं कबल इस पैदाइश,
जिसको कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं। इस टेस्ट में अल्ट्रासाउंड की मदद से देखते हुए सुई के ज़रिए आंवल से एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसको प्रिजर्व करके डीएनए एनालिसिस के लिए लाहौर में मौजूद लैब में भिजवा दिया जाता है और वहाँ से तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ये टेस्ट इंतहाई माहिर और तरबियत याफ्ता डॉक्टर सर अंजाम दे रही हैं और इसका दौरानिया तकरीबन 5 से 10 मिनट का होता है और 99% केसेस में इससे बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होता और हामला खातून जिनका टेस्ट लिया गया है वो थोड़ी देर आराम के बाद घर भी जाते हैं। पंजाब हुकूमत की कोशिशों से पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम किया गया है और जिसका रीजनल सेंटर साहिवाल मेडिकल कॉलेज में भी मौजूद है। साहिवाल रीजनल सेंटर के क़याम से यहाँ के लोगों को घर बैठे सहूलत मौजूद है और उनको ये टेस्ट करवाने के लिए दूसरे बड़े शहरों जैसे लाहौर में नहीं जाना पड़ता। साहिवाल रीजनल सेंटर का क़याम साहिवाल के अवाम के लिए एक नेमत से कम नहीं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईदा बानो है। मैं साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। 8 नवंबर पाकिस्तान में कौमी थैलेसीमिया डे के तौर पर मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक ख़तरनाक बीमारी है जिसका इलाज या तो ज़िंदगी भर इंतकाल खून और उसकी पेचीदगियों से नबर्द आजमा होना है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है जो कि बहुत महंगा और मुश्किल इलाज है। दुनिया भर में इस मर्ज से बचाव का बेहतरीन और वाहिद हल तशखीस कबल अज पैदाइश है। तशखीस के इस अमल को CVS या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं। इस टेस्ट के जरिए माँ के पेट में मौजूद बच्चे का इब्तदाई हमल में पता लगा लिया जाता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं। अगर बच्चे को थैलेसीमिया हो तो ये हमल 120 दिन के अंदर अंदर ज़ाया करवाया जा सकता है और इसके लिए उलमा का फतवा भी मौजूद है। लेकिन अगर बच्चा सेहतमंद है या कैरियर है तो हमल को जारी रखा जा सकता है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग टेस्ट या CVS टेस्ट पेचीदा होने के साथ साथ महंगा भी है और टेस्ट करने वाले का माहिर होना भी जरूरी है। हर पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट PTGD&RI फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में कायम है। ये महकमा सेहत पंजाब का एक खास इदारा है जो CVS टेस्ट के माहिरीन की ट्रेनिंग का खुसूसी इंतजाम करता है और फिर इनके जरिए CVS टेस्ट की मुफ्त सहूलत मुहैया करता है। इस इंस्टीट्यूट का एक रीजनल सेंटर साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में भी कायम है जहां से अवाम बिल्कुल मुफ्त इस्तेफादा कर सकती है। हैदर भाई, मैं सोचता हूँ थरा भाई आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए। ये कुछ बड़ा क्या होता है? कुछ बड़ा करने का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ कि हमें थैलेसीमिया के बच्चों की आवाज बनना चाहिए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा काम है और हम तो बहुत छोटे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन जितना भी मुश्किल काम हो, लेकिन हमें करना तो चाहिए ना। हाँ, तो चलें हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद सलाह सुहेल है। मैं DPS में प्रेप क्लास का स्टूडेंट हूँ। आज मैं 8 नवंबर थैलेसीमिया डे के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। थैलेसीमिया वो बीमारी है जिसका इलाज
उम्र भर दूसरों के खून पर इन्हिसार करना है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने खानदान के लिए इंतहाई खुशी का बाइस होता है। 6 माह से 1 साल के बाद जब वालिदैन को बच्चे के थैलेसीमिया में मुब्तला होने का पता चलता है तो जब तक बच्चा जिंदा रहता है वालिदैन के आंसू कभी खुश्क नहीं हो पाते। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर वक्त एक बीमार बच्चे को अपनी नज़रों के सामने रखना और इंतहाई कोशिशों के बावजूद उसको मौत की तरफ बढ़ते देखना वालिदैन के लिए हर दिन क़यामत से कम नहीं होता। 8 नवंबर कौमी थैलेसीमिया बचाओ डे के हवाले से मनाया जाता है। 8 नवंबर को हम इस बात का अहद करते हैं कि पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। इस मकसद के हासिल के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हर फर्द को इस बीमारी की दर्दनाक कहानी और बचाव के तरीकों का इल्म होना चाहिए, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज मैं अपने आप को एम्बेसडर ऑफ थैलेसेमिक चिल्ड्रन इन पाकिस्तान डिक्लेयर करता हूँ और आप तमाम लोगों से भी ऐसी उम्मीदें रखता हूँ। और बीइंग एम्बेसडर मैं हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूँ कि जैसा कि हुकूमत पंजाब बिलखुसूस हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस बीमारी से बचने के लिए एक इंस्टीट्यूट PTGDNRI का क़याम किया है। ऐसी सहूलियात पूरे पाकिस्तान में मुहैया की जाएं और जो बच्चे थैलेसीमिया के पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके इलाज, खुराक और तालीम के लिए फ्री और आला मेयार की सहूलियात मुहैया की जाएं। और सिविल सोसाइटी में दरख्वास्त होगी कि थैलेसीमिया के बच्चों की खून की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए खून अतिया करने के रुझान को परवान चढ़ाएं ताकि थैलेसीमिया बच्चों के वालिदैन की बड़ी परेशानी ख़त्म हो सके। इंसानियत की फलाह के लिए किए जाने वाले काम अल्लाह ताला के पसंदीदा काम हैं। शुक्रिया। Well done.